السلام علیکم، میں ہوں عدیل شاہد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ریڈیو۔ آج کی کہانی سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ اس نے ایک خواب دیکھا، نجومیوں سے اور درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا اور اس کے نتیجے میں تو مر جائے گا۔ بنی اسرائیل برسوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کا بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی مقرر کر دیے گئے، وہ گھر گھر جا کر بچوں کو قتل کرتے۔ عورتیں مقرر کر دی گئی تھیں، وہ گھر گھر جا کر دیکھتی تھیں کہ کسی عورت کو بچہ تو نہیں ہونے والا۔ یہ رپورٹ پیش کرتی تھیں، سپاہی بچے کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ بہت عرصے تک بچے قتل ہوتے رہے۔ آخرکار فرعون کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل اسی طرح قتل ہوتے رہے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ہماری غلامی کون کرے گا؟ ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا؟ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے، 1 سال قتل کر دیا جائے۔ چھوڑنے والے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے وہ بچ گئے۔ جس سال میں قتل کرنا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو ان کی والدہ نے اپنی ایک سہیلی کو بلا بھیجا۔ وہ دائی تھی۔ سہیلی کو اس لیے بلایا کہ وہ بات راز میں رکھے گی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے تو اس نے راستے میں ہی پروگرام بنا لیا کہ اگر بیٹا ہوا تو فوراً فرعون کو اطلاع دوں گی، انعام بھی ملے گا اور عزت بھی ہوگی۔ دائی نے جب بچے کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ حیران تھی کہ اتنا خوبصورت بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دائی نے ارادہ بدل لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پیار کر کے وہاں سے چلی گئی اور ہرگز کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے چند دن چھپا کر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ اب والدہ بڑی پریشان ہوئی تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں، میں آپ کے پاس اس کو لوٹا کر لاؤں گا اور اسے رسول بناؤں گا۔ والدہ محترمہ ایک بڑھئی کے پاس گئی اور اسے جا کر کہا کہ اس سائز کا ایک صندوق بنا دو۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ صندوق میں جو سوراخ رکھنے کا کہا گیا ہے ضرور اس میں بچے کو ڈالا جائے گا۔ وہ انعام کے لالچ میں فرعون کے دربار میں چلا گیا۔ دربانوں نے روک لیا۔ اس نے بڑی منت خوشامد کی کہ بہت ضروری کام ہے، مجھے فرعون کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا کام ہمیں بتا دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف فرعون کو ہی بتاؤں گا۔ مقصد یہ تھا کہ میں خود ہی انعام حاصل کر سکوں۔ بڑی مشکل سے دربان مانے اور اس بڑھئی کو فرعون کے پاس لے گئے۔ جب فرعون کے پاس پہنچا تو اس کی زبان بند ہو گئی، بالکل گونگا ہو گیا۔ اب یہ اشارے کرنے لگا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے اس کے اشاروں کی سمجھ نہ آئی۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو۔ جب باہر آیا تو زبان ٹھیک ہو گئی، فر فر بولنے لگا۔ اب منتیں کرنے لگا، مجھے ایک بار پھر لے کر جاؤ۔ پھر لے کر گئے تو پھر زبان بند، اشارے کرتا تو کوئی اشارہ سمجھ ہی نہ آتا۔ فرعون نے حکم دیا اسے نکال دو۔ باہر آ کر پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے پھر بہت زیادہ منتیں کی، مجھے ایک بار پھر لے جاؤ۔ جب فرعون کے پاس گیا تو پھر گونگا ہو گیا، اشارے کرنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ شخص پاگل ہے، اگر یہ پھر اندر آنے کا کہے تو پوچھے بغیر اس کو وہیں قتل کر دینا۔ اب یہ سن تو رہا تھا، بس یہ سمجھ گیا کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہاں سے واپس آ گیا اور صندوق بنا کر دے دیا۔ اب والدہ محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا اور ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بھیج دیا کہ یہ دیکھنا کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ دریائے نیل میں سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ دریا سے صندوق نہر میں چلا گیا۔ جب محل کے پاس پہنچا
تو محل کی چھت پر حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ صندوق کو پکڑو اور دیکھو اس میں کیا ہے۔ غلاموں نے صندوق کو پکڑا، جب کھولا تو اس میں چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ تھا۔ کنیزوں کی سردار نے حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا، میرا انعام۔ انہوں نے اپنا قیمتی ہار اتار کر اسے انعام کے طور پر دے دیا۔ دوسری کنیزوں اور غلاموں کو بھی انعام دیے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس وقت وہ پریشان ہو گیا اور ڈرنے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے شرم دلائی کہ چھوٹے سے بچے سے ڈرتے ہو، ضروری تو نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہیں ہی نفع دے گا، مجھے کیا نفع دے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا تو فائدہ ہو گیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو پیار سے دیکھا، اپنا بیٹا بنایا، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا۔ لیکن فرعون نے نفرت سے دیکھا، اگر وہ بھی محبت سے دیکھتا اور مان لیتا کہ یہ ہمیں نفع دے گا تو اللہ اسے بھی مسلمان کر دیتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اللہ نے ان کو روک دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر اس طرح سے کیا، اور ہم نے اس پر دودھ پینا حرام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا، میری نظر میں ایک عورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لاؤں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا، لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا۔ اللہ نے ان کے دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت واپس لے لی، تاکہ ماں اپنے بچے کو دیکھتے ہی پیار نہ کرنے لگے، محبت کا اظہار نہ کرنے لگے۔ جب محبت واپس لے لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں ڈال کر بھی انہیں کچھ محسوس نہ ہوا اور بچے کو دودھ پلانے لگی۔ بچے نے فوراً اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا، بچے کو دودھ پلائیں، اچھا معاوضہ بھی دیں گے اور شاہی محل میں رہائش بھی۔ لیکن آپ کی والدہ نے کہا کہ میرے اپنے گھر میں بھی بچے ہیں، گھر کی مصروفیات ہیں اور بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت آپ کی ہے، آپ چاہیں تو بچے کو میرے پاس بھیج کر دودھ پلا سکتے ہیں۔ فرعون نے فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ 2 ٹائم بچے کو اس عورت کے گھر میں لے کر جائیں اور دودھ پلا کر واپس محل میں لائیں۔ اللہ کی شان ہے، جس خزانے سے تنخواہ دے کر بچوں کو قتل کروایا جاتا تھا، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بچے کو دودھ پلانے کی تنخواہ مل رہی تھی، اور جس بچے کو روکنے کے لیے 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، وہ بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا تھا، اور فرعون کی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں بٹھایا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو زور سے کھینچا۔ فرعون تکلیف سے بلبلا اٹھا اور کہنے لگا، یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس کو قتل کر دو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے شرم دلائی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے ڈر رہے ہو، اس کو تو ابھی سمجھ بھی نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا، اگر یہ سمجھدار ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اگر سمجھدار نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک طرف کوئلے رکھ دیے گئے اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیے گئے، درمیان میں بچے کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر بچے نے ہیرے اٹھائے تو سمجھدار ہے، اگر کوئلے اٹھائے تو پھر ناسمجھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواہرات کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کوئلہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اس وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں لکنت پیدا ہو گئی، آپ رک رک کر بولتے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے فرعون مطمئن ہو گیا کہ بچہ ناسمجھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے محل میں رہے۔ فرعون جانتا بھی تھا اور اپنی زبان سے کہتا بھی تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بال بھی بیکا کر سکے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے باہر نکلے تو ایک قبطی یعنی فرعونی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو مظلوم سمجھ کر اس کی حمایت کی اور فرعون کی قوم کے آدمی کو ایک مکہ مارا
تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ قرآن نے اس طرح اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی بھی بھاگ گیا اور اس کے علاوہ اس واقعے کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ فرعون اور مقتول کے گھر والوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن کسی کو اصل واقعے کا علم نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے دن باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کل والے عمل کا بھی افسوس تھا۔ اب اس شخص کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے اسے کہا کہ کل بھی تم لڑائی کر رہے تھے اور آج بھی؟ وہ اسرائیلی بول پڑا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کل تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا، جبکہ قبطی کو کل والے واقعے کا پتہ چل گیا۔ اس نے جا کر فرعون کو بتا دیا کہ ہمارے آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا تاکہ انہیں بدلے میں قتل کر سکے۔ فرعون کے دربار میں ایک انتہائی مخلص آدمی تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آپ فوراً اس علاقے سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مدین کی راہ لی۔ راستے میں آپ کے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں سوج گئے، آپ تھکے ہوئے تھے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے۔ ایک جگہ پر آرام کرنے لگے، دیکھا تو قریب ہی ایک کنویں پر لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے لائے، ساتھ ہی 2 لڑکیاں انتظار کر رہی تھیں، جبکہ مرد اپنی بکریوں کو پانی پلا کر جا رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ لڑکیاں پہلے بکریوں کو پانی پلا کر چلی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں اور نابینا ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ ہم لڑکیاں مجبوراً بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں۔ کنویں کا ڈول بڑا ہے، ہم اسے نکال نہیں سکتی۔ جب سب لوگ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ اس کنویں کے ڈول کو 2 طاقتور مرد بڑی مشکل سے کھینچتے تھے۔ 2 آدمی ڈول کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا، دوسرے کو دوسری طرف، اور خود اکیلے بڑی تیزی سے ڈول نکالنے لگے۔ لوگ آپ کی طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈول پر ڈول نکالنے لگے۔ جب سب بکریاں سیر ہو گئیں تو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر چلی گئیں۔ جب لڑکیاں جلدی گھر پہنچ گئیں تو والد محترم حیران ہوئے اور جلدی لوٹ آنے کی وجہ پوچھی تو لڑکیوں نے ساری بات بتا دی۔ لڑکیوں کے والد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا تو وہ اللہ کی طرف سے مدد سمجھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے والد محترم کو بتایا کہ یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ قرآن نے اس طرح ذکر کیا ہے، طاقتور اور امانت دار۔ طاقتور اس طرح کہ ڈول کو اکیلے ہی تیزی سے نکالتے رہے، امین اس طرح کہ میں راستہ بتانے کے لیے آگے چل رہی تھی، ہوا کی وجہ سے میرا دوپٹہ اڑنے لگا، انہوں نے مجھے کہا میرے پیچھے چلو اور راستے میں جس طرف مڑنا ہو وہاں سے ایک کنکر اٹھا کر اس طرف پھینک دینا، زبان سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ آدمی انتہائی شریف، نیک اور پاک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ہماری بکریاں چرائیں گے؟ اس صلے میں آپ کو رہائش اور کھانا بھی ملے گا، اور 8 سال بکریاں چرانے پر ایک لڑکی کی شادی بھی آپ سے کر دی جائے گی، اور اگر آپ 10 سال چرائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ 10 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، پھر حضرت صفورہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو چند بکریاں دیں اور ان کو مصر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں زوجہ محترمہ کو درد شروع ہو گیا، سخت سردی تھی، آگ کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک پہاڑی پر آگ جلتی ہوئی دیکھی، بیوی سے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے کہ آگ تو تھی ہی نہیں، ایک درخت سے نور کی لپٹیں نکل رہی تھیں اور اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت عطا کر دی گئی اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ فرعون کے دربار میں جا کر اسے دعوت حق دیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میری بیوی جنگل میں اکیلی ہے، درد میں مبتلا ہے، بھوک کی حالت میں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا تو اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ اس پر عصا مارنے کا حکم ہوا تو اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ پھر تیسرے پتھر پر عصا مارنے کا حکم ہوا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 پتھروں کے اندر جو کیڑا ہے میں اس کو پالتا ہوں، تمہاری بیوی کا رزق اور اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، تم فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ دونوں بھائی مل کر فرعون کے دربار میں گئے، اسے دعوت حق دی، لیکن اس نے قبول نہیں کی بلکہ مقابلے پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو اس نے کہا یہ جادو ہے۔ 70,000 جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلایا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار معجزات دکھائے، بار بار دعوت دی، لیکن فرعون اور اس کی قوم نہیں مانی۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ فرعون نے 16 لاکھ فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یہ لوگ کمزور بھی تھے، یہ بہت گھبرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور پانی پر اپنا عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ آپ اپنی قوم کو لے کر پار اتر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا کہ وہاں راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون وہیں رک گیا۔ ابلیس آ گیا، اس نے کہا رک کیوں گئے ہو؟ اپنی قوم کو کہو یہ راستے میں نے ہی بنائے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون کے گھوڑے کی لگام کو کھینچا۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا یہ راستے میں نے ہی بنائے ہیں، آگے بڑھو اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ جیسے ہی پورا لشکر سمندر میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر مل جانے کا حکم دیا اور راستے غائب ہو گئے۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اسی طرح کی مزید کہانیوں کے لیے آپ کہانی ریڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔